الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد والمجيد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحديث عن الأسود قال: رأيت رضي الله عنه يرفع يديه في أول مرة ثم لا يعود، ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك. الحديث عن علقمة عن عبد الله قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع عمر رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے جس نے ہمیں چند لمحات کے لیے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ آج ہماری یہ تیسری نشست ہے اور تیسرا حصہ ہے رفع الیدین فی الصلاۃ، جو ہم نے مسئلہ بیان کی ہے اس کا۔ الحمدللہ پہلے حصے میں بھی ہم نے 2 حدیثیں ذکر کی تھی۔ رفع یدین فی الصلاۃ یعنی نماز کے اندر صرف ایک بار ہی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کانوں تک، اور اس کے بعد نہیں اٹھائے جاتے۔ تو پہلے درس میں پہلے حصے میں بھی ہم نے 2 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ رفع الیدین فی الصلاۃ منسوخ ہے، اور دوسرے حصے میں بھی ہم نے 2 حدیثیں بیان کی ہیں جس کے اندر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز کے اندر جو رفع یدین کیا جاتا ہے صرف شروع میں ہی جائز ہے اور اس کے بعد نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ہم نے 2 حدیثیں بیان کی تھی جو پہلے حکم کے لیے ناسخ بنتی ہیں اور وہ منسوخ۔ آج تیسرا حصہ ہم بیان کریں گے اور جس کے اندر ہم یہی ثابت کریں گے کہ رفع یدین یعنی رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا، کانوں تک ہاتھ اٹھانا، یا رکوع میں جب بندہ جاتا ہے تو اس وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانا، یہ اگرچہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے لیکن یہ حکم صدر اسلام پر محمول ہے، ابتدائی اسلام پر محمول ہے کہ ابتدا میں یہ حکم تھا اور بعد میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک کر دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اس کو رفع یدین کو ترک کر دیا۔ بس شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ جب کہتے تو اس وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور اس کے بعد نماز کے اختتام تک کہیں بھی رفع یدین نہ کرتے۔ تو یہ ہمارا دعویٰ تھا۔ تو آج جس کو ہم نے تیسرے حصے کے اندر مزید آگے بڑھانا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ رفع یدین فی الصلاۃ جو ہے منسوخ ہے۔ آئے جو میں نے آپ کے سامنے 2 حدیث مبارکہ پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے جو پہلی حدیث میں نے ذکر کی ہے تو یہ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی رحمہ اللہ تعالی، جن کا وصال جو ہے 321 ہجری کے اندر ہوا، اور یہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب، عظیم کتاب شرح معانی الآثار، اس کی پہلی جلد اور صفحہ نمبر 33 پر، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے مطبع مجتبائی پاکستان لاہور سے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر حدیث نقل کی ہے، یعنی شرح معانی الآثار کے اندر حدیث مبارکہ نقل کی ہے، اور یہ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے۔ عن الاسود، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ یرفع یدیہ فی اول مرۃ، کہ انہوں نے نماز کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو فی اول مرۃ، جس وقت تکبیر تحریمہ کہی ہے بس اسی وقت ہی کانوں تک ہاتھ اٹھایا ہے، ثم لا یعود، پھر اختتام تک، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ آخر تک، پھر ثم لا یعود انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ اور حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، اور حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، یفعلان ذالک، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، یعنی جب بھی نماز پڑھتے تو شروع میں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت یا سجدے سے اٹھتے وقت کسی بھی مقام پر کہ یہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ حدیث جو ہے شرح معانی الآثار کے اندر جو ہے یہ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے فقہ کے بھی امام ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی انہیں جو ہے محدث، بہت بڑا محدث مانا جاتا ہے انہیں۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ دار قطنی کے اندر موجود ہے۔ امام علی بن عمر دار قطنی، جن کا وصال جو ہے 285 ہجری کے اندر ہوا، 285 ہجری کے اندر ہوا، وہ اپنی کتاب سنن دار قطنی، کون سی کتاب؟ سنن دار قطنی، یہ مطبوعہ ہے نشر السنہ ملتان، یہ ملتان سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس سنن دار قطنی میں جلد 1 صفحہ نمبر 295 پر جو ہے انہوں نے حدیث نقل کی ہے، اور حدیث یہ ہے عن علقمہ عن عبداللہ، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ، سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، مع ابی بکر، آپ فرماتے ہیں میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، مع عمر، اور سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ بھی میں نے نماز پڑھی، فلم یرفعوا ایدیہم الا عند التکبیر، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ جو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی ہم اس کو روایت نقل کر چکے ہیں، وہ اور سند سے تھی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، پھر حضور کا وصال ہوا، حضور کے وصال تک میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین نہیں کیا، بس نماز شروع کی اس وقت کے اس کے بعد نہیں کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پایا، اور خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی، تو انہوں نے صرف شروع میں رفع یدین کیا، تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، اور اس کے بعد دوبارہ رفع یدین نہیں کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، لیکن انہوں نے شروع نماز میں رفع یدین کیا، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد نہیں کیا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آخری عمر کا حصہ ہے، آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین نہیں کیا، ابتدائی اسلام میں جائز تھا، آپ نے کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کرتے تھے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین ترک کر دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی ترک کر دیا، تو حضور کے جو آخری عمر کا حصہ ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس میں جو آپ نے عمل کیا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، وہ پہلے والے عمل کو منسوخ کر دیا اس نے۔ اور پھر اگر رفع یدین جو منسوخ نہ ہوتا رفع یدین، تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے، جب کیا فرماتے ہیں ان کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی انہوں نے نہیں کیا، سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی انہوں نے نہیں کیا، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ عمل کہ انہوں نے رفع یدین نہیں کیا نماز کے اندر ما سوا پہلی تکبیر کے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو حدیثیں رفع یدین کے موضوع پر موجود ہیں، خواہ وہ بخاری شریف میں ہے، خواہ وہ مسلم شریف میں ہے، خواہ وہ ترمذی شریف میں ہے، خواہ وہ ابو داود کے اندر ہے، خواہ وہ ابن ماجہ کے اندر ہے، خواہ وہ باقی کتب حدیث کے اندر ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ ابتدائی اسلام میں جائز تھی، ابتدائی اسلام پر انہیں معمول کیا جائے گا، اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کو ترک کر دیا، اور جو ہم حدیثیں لیتے ہیں تو وہ عمل جو ہے پہلے والے عمل کو کیا کر دیا اس نے منسوخ کر دیا، اور میں پہلے درس حصے کے اندر بھی کہہ چکا ہوں، دوسرے حصے کے اندر بھی، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم فرقان الا عند التکبیرۃ الاولی فی افتتاح الصلاۃ، تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کانوں تک نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت اٹھائے ہیں، اور اس کے بعد نہیں اٹھائے، تو فلہذا ان دو حدیثوں سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کا آخری عمل، زندگی کا آخری حصہ وصال تک جو تھا اس میں آپ نے رفع یدین شروع میں کیا پہلی تکبیر کہتے وقت، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائے، اور پھر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین تھے، ٹھیک ہے، اور سب ہی انہی کے اقتداء میں تھے، تو انہوں نے بھی ما سوا پہلی تکبیر کے رفع یدین اپنے وصال تک نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانیہ امیر المومنین بنے، تو انہوں نے بھی تا وصال صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کیا ہے، اور اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا۔ تو یہ دو حدیثیں واضح طور پر اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ
رفع یدین والی حدیثیں منسوخ ہیں اور عدم رفع یدین والی حدیثیں جو ہے وہ ناسخ ہیں۔ اور یہ میں پہلے حصے میں بھی کہہ چکا ہوں، دوسرے حصے میں بھی، کہ یہ بعض حدیث کو منسوخ کر دینا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ بہت ساری قرآن عظیم فرقان مجید کی آیات مقدسہ ہیں کہ بعض آیات کے ذریعے بعض آیات کو منسوخ کر دیا ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ابتدائی اسلام میں رفع یدین جائز تھا، ہم اس کو مانتے ہیں، بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں موجود ہے، باقی کتب حدیث میں موجود ہے، لیکن بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کو ترک کر دیا، فلہذا وہ عمل جو ہے پہلے والے عمل کو ناسخ کر دیتا ہے، اور عدم رفع یدین والا عمل جو ہے وہ ناسخ ہے، اور رفع یدین فی الصلاۃ جو ہے عمل یہ منسوخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔